السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، نقوش میں آپ کو خوش آمدید۔ زاویہ سے آج جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، وہ عنوان ہے ترقی کا ابلیسی ناچ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج سے چند روز پہلے کی بات ہے، میں ایک الیکٹرانکس کی شاپ پر بیٹھا تھا تو وہاں ایک نوجوان لڑکی آئی۔ وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی تلاش میں تھی۔ دکاندار نے اسے بہت اعلیٰ درجے کے نئے نویلے ٹیپ ریکارڈر دکھائے، لیکن وہ کہنے لگی مجھے مخصوص قسم کا، مخصوص میڈ کا، مخصوص نمبر والا ٹیپ ریکارڈر چاہیے۔ دکاندار نے کہا بی بی، یہ تو اب تیسری جنریشن ہے اس ٹیپ ریکارڈر کی، اور جو اب نئے آئے ہیں وہ اس کی نسبت کارکردگی میں زیادہ بہتر ہیں۔ لڑکی کہنے لگی کہ یہ نیا ضرور ہے، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس سے بہتر نہیں۔ میں بیٹھا بڑے غور سے اس لڑکی کی باتیں سننے لگا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی دلچسپ تھیں اور وہ الیکٹرانکس کے استعمال کی ماہر معلوم ہوتی تھی۔ انجینئر تو نہیں تھی، لیکن اس کا تجربہ اور مشاہدہ خاصا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے مطلوبہ ٹیپ ریکارڈر تلاش کر کے دے دیں، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا بی بی، آپ کو اس کی ہی تلاش کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ ایک تو اس کی مشین بہتر تھی، اور اس کو میری خالہ مجھ سے مانگ کر دبئی لے گئی ہیں، اور میں ان سے واپس بھی نہیں لینا چاہتی۔ لیکن اب جتنے بھی نئے ٹیپ ریکارڈر آئے ہیں بازار میں، ان میں وہ خصوصیات اور خوبیاں نہیں ہیں جو میرے والے میں تھیں۔ اس واقعے کے دوسرے تیسرے روز مجھے اپنے ایک امیر دوست کے ساتھ کاروں کے ایک بڑے شو روم میں جانے کا اتفاق ہوا۔ شو روم کے مالک نے ہمیں کار کا ایک ماڈل دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ ماڈل تو ابھی بعد میں آئے گا، لیکن ہم نے اپنے مخصوص گاہکوں کے لیے اسے پہلے ہی منگوا لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ماڈل میں پہلے کی نسبت کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور یہ کمال کی گاڑی بنی ہے۔ میں نے استفسار کیا کہ کیا پچھلے سال کی گاڑی میں کچھ خرابیاں تھیں جو آپ نے اب دور کر دی ہیں؟ وہ خرابیوں کے ساتھ ہی چلتی رہی ہے کیا؟ اس میں کیا اتنے ہی نقائص تھے جو آپ نے دور کر دیے؟ کہنے لگے نہیں اشفاق صاحب، یہ بات نہیں، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس میں جدت آتی رہے اور اچھی باسہولت تبدیلی آتی رہے۔ تو یہ سن کر میرا دماغ پیچھے کی طرف چل پڑا، اور مجھے یہ خیال آنے لگا کہ ہر نئی چیز، ہر پیچیدہ چیز، ہر مختلف شے یقیناً بہتر نہیں ہوتی۔ اس مرتبہ میری سالگرہ پر میری بیوی نے مجھے کافی پرکولیٹر دیا، اور وہ اسے خریدنے کے بعد گھر اس قدر خوش آئیں کہ بتا نہیں سکتا۔ کہنے لگی میں بڑے عرصے سے اس کی تلاش میں تھی، یہ بالکل آپ کی پسند کا ہے، اور یہ آپ کو اٹلی کی یاد دلاتا رہے گا۔ آپ اس میں کافی بنایا کریں۔ میں نے دیکھا وہ بالکل نیا تھا، اور اس میں پلاسٹک کا استعمال زیادہ تھا، لیکن اس کا پیندہ کمزور تھا اور وزن زیادہ تھا۔ دوسرا، اس کی بجلی کے پلگ تک جانے والی تار بھی چھوٹی تھی، اور جب میں نے اسے لگا کر استعمال کیا تو اس میں پانی کو کھولانے کی استطاعت تو زیادہ تھی، لیکن کافی بھاپیانے کی طاقت اس میں بالکل نہیں تھی۔ چنانچہ میں ان کا دل تو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں نے کہا ہاں یہ اچھا ہے، لیکن فی الحال
میں اپنے پرانے پرکولیٹر سے ہی کافی بناتا رہوں گا۔ جب وہ چلی گئیں تو اس وقت میں نے کہا، یا اللہ، مجھے وہ صلاحیت اور استطاعت عطا فرما کہ اگر تو نئی چیز اور طرح نو کی کوئی اختراع وہ بہتر ثابت ہو بنی نوع انسان کے لیے اور تیری بھی پسندیدہ ہو تو وہ میں اختیار کروں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ چونکہ یہ نئی ہے، کیونکہ لوگوں کا گھیرا اس کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ توجہ طلب ہے، تو اس لیے میں اس سے دور رہوں۔ چنانچہ یہ بات میرے دل میں اترتی گئی اور میں پروگریس کے بارے میں سوچتا رہا کہ ترقی جس کے پیچھے ہم سارے بھاگے پھرتے ہیں اور جس کے بارے میں جگہ جگہ گھروں میں، گھروں سے باہر، محلوں، شہروں میں، حکومتوں اور اس کے باہر ترقی کی جانب ایک بڑی ظالم دوڑ جاری ہے۔ اس دوڑ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ حاصل تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ترقی میں اور فلاح میں بڑا فرق ہے۔ میں اور میرا معاشرہ، میرے اہل و عیال اور میرے بال بچے فلاح کی طرف جائیں تو میں ان کے ساتھ ہوں، خالی ترقی نہ کریں۔ خواتین و حضرات، یہ انتہائی غور طلب بات ہے کہ کیا ہم ترقی کے پیچھے بھاگیں یا فلاح کی جانب لپکیں اور اپنی جھولیاں فلاح کی طرف پھیلائیں۔ لاہور کے قریب گجرانوالہ شہر ہے، اس میں ایڈلٹ ایجوکیشن یعنی تعلیم بالغاں کے بڑے نامی گرامی اسکول ہیں۔ مجھے ان ایڈلٹ ایجوکیشن کے اسکول میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کسان، زمیندار گاڑی بان تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اس بات پر بڑے خوش تھے کہ چونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کر لی ہے اور وہ فکروں اور ہندسوں سے شناسا ہو گئے ہیں، اس لیے اب انہوں نے ترقی کر لی ہے۔ چنانچہ وہاں ایک بہت مضبوط اور بڑا ہسمکھ سا گاڑی بان تھا۔ میں نے کہا، کیوں جناب گاڑی بان صاحب، آپ نے علم حاصل کر لیا؟ کہنے لگا، ہاں جی، میں نے علم حاصل کر لیا۔ میں نے کہا، اب آپ پڑھ لکھ سکتے ہیں؟ کہنے لگے، لکھنے کی تو مجھے پریکٹس نہیں، البتہ میں پڑھ ضرور لیتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا، جب میں سڑک پر سے گزرتا ہوں تو جو سنگ میل ہوتا ہے میں اب اسے پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں نے اس سے سوال پوچھا کہ اس سنگ میل پر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے؟ کہنے لگا، میں ہر سنگ میل پر یہ تو پڑھ لیتا ہوں کہ 80 میل یا 70 میل، لیکن کہاں کا 80 میل، کہاں کا 70 میل، یہ مجھے کچھ پتہ نہیں لگا کہ کس طرف کا ہے۔ یہ 70 میل کہاں کے ہیں؟ اس کے باوجود وہ کہہ رہا تھا کہ میں ترقی یافتہ ہو گیا ہوں اور میں نے اب ترقی کر لی ہے۔ یہ اس قسم کی ترقی، یہ راہ میں نئی چیز ہونے کے باوصف بڑی حائل ہوتی ہے۔ میں اس پر کافی حد تک سوچتا اور غور کرتا رہتا ہوں کہ اے میرے اللہ، کیا ہم ہر نئی شے کو، ماڈرن چیز کو اپنا لیں؟ یہ تو وہ تھا جو گزشتہ دنوں میرے ساتھ پیش آیا، اور میں نے اس کی دعا کی کہ یا اللہ، میں تجھ سے اس بات کا آرزو مند ہوں کہ کچھ پرانی چیزیں جو ہیں میں ان کا ساتھ دیتا رہوں۔ مثلاً میں پرانی زمین کا ساتھ دیتا رہوں، میں پرانے چاند ستاروں کا ساتھ دیتا رہوں۔ اے اللہ، میں اپنے پرانے دین کے ساتھ وابستہ رہوں، اور یا خدا، میری بیوی سے جو 38 سال پرانی شادی ہے، میری آرزو ہے کہ وہ بھی پرانی ہی رہے اور اسی طرح چلتی رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست اور میرے جاننے والے مجھ پر ضرور ہنسیں گے اور مجھے ضرور ایک دقیانوس انسان سمجھیں گے اور میرا مذاق ٹھٹھا اڑائیں گے اور مجھے بہت فنڈامنٹلسٹ سمجھیں گے، بنیاد پرست خیال کریں گے۔ لیکن میں کوشش کر کے، جرت کر کے بہت ساری پرانی چیزوں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتا ہوں۔ کچھ نئی چیزیں جو میری زندگی میں داخل ہو کر میرے پہلوؤں سے ہو کر گزر رہی ہیں، ان میں جو ٹھیک ہے، جو مناسب ہے، جو مجھے فلاح کی طرف لے جاتی ہوں، میں ان کی طرف مائل ہونا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ خدا میری دعا یقیناً قبول کرے گا۔ جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے
اگر آپ غور کریں تو ایسی کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں یا آتی نہیں جیسے کہ آنی چاہیے۔ اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو یقیناً آپ تاریخ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا یا کسی داستان گو سے یہ کہانی سنی ہوگی کہ پرانے زمانے میں جب شکاری جنگل میں جاتے تھے اور شکار کرتے تھے کسی ہرن، نیل گائے یا کسی خونخوار جانور کا، تو وہ ڈھول اور تاشے بجاتے تھے اور اونچی اونچی گھنی فصلوں میں نیچے نیچے ہو کر چھپ کر اپنے ڈھول اور تاشے کا دائرہ تنگ کرتے جاتے تھے، اور اس دائرے کے اندر شکار گھبرا کر، بے چین ہو کر، تنگ آ کر بھاگنے کی کوشش میں پکڑا جاتا تھا اور دبوچ لیا جاتا تھا۔ ان کا یہ شکار کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ہاتھی سے لے کر خرگوش تک اسی طرح سے شکار کیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ چلتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ خواتین و حضرات، آج اس موضوع کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت کل یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔